نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ وقال اور کہے گا لقد البتہ تحقیق اضلنی اضل اس نے بٹکا دیا اضلنی اور یا متکلم ہے نا تو اضلنی اس نے بٹکا دیا مجھے عن ذکری ذکر سے یعنی قرآن سے بعد اس کے کہ جب جاءنی وہ آیا میرے پاس وکانا اور ہے الشیطان و شیطان للانسان انسان کو خذولا چھوڑ دینے والا۔ کل ہم جب بات کر رہے تھے تو ہم نے لاسٹ پوائنٹ یہ کیونکہ مشرکین کے جو اعتراضات تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے جواب ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ انسان روز قیامت کیا کہے گا، کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، اس کے ساتھ فرینڈ شپ کی وجہ سے میرا تو ایمان خطرے میں پڑ گیا اور میں آج کتنے خسارے میں ہوں۔ تو اس دن انسان کو پچھتاوا ہوگا نا اپنے خلیل پر، اپنے دوست پر، اس لیے دوستوں کا انتخاب بھی بہت احتیاط کے ساتھ ہمیں کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد انسان یہ بھی کہے گا بے شک اس نے مجھے نصیحت سے گمراہ کر دیا، یعنی جو میرا دوست تھا اگر میں اس کو دوست نہ بناتا تو آج میں ہدایت یافتہ ہوتا۔ ہم بھی بہت سی غلطیاں اپنی کمپنی کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے کرتے ہیں، جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان کی وجہ سے۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم خود، ہمارے دل کے اندر ایمان ہوتا ہے لیکن ہمارا انوائرمنٹ، ہماری کمپنی بس لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں سے تعریف چاہنے کے لیے، لوگوں سے تھپکیاں لینے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم ذکر کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کہے گا کہ میرے پاس قرآن تو آیا تھا لیکن میرے دوست نے اس کو قبول کرنے سے مجھے بے راہ کر دیا۔ اور الشیطان جو ہے شین قانون سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دوری، خباثت بھی اس کا مطلب ہوتا ہے۔ تو شیطان ہر وہ خبیث شخص ہوتا ہے جو حق سے دور ہو، چاہے وہ انسان ہو یا جن، کیونکہ شیطان جو ہے دونوں ہی میں پائے جاتے ہیں، شیطان ابلیس بھی ہوتا ہے اور یعنی شیطان جن بھی ہوتا ہے اور شیطان انسان بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ کہے گا کہ اللہ یعنی شیطان آدمی نے مجھے میرے ذکر سے بھٹکا دیا، اب وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ خذولہ چھوڑ جانے والا، یعنی شیطان آدمی کو پہلے برے کام کی طرف موٹیویٹ کرتا ہے، پھر انسان جب وہ کام کر لیتا ہے، مصیبت میں انسان گرفتار ہو جاتا ہے، شیطان اس کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ شیطان اس کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، اس طرح سے کہے گا میں تو بری ہوں۔ شیطان انسان کو پہلے برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے، جب انسان برے کام کر لیتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تو بری ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اور وہ انسان کو کیڑا چھوڑ جائے گا۔ اور یہ کیا آپ کا انسان اس کے اس طرح کرنے سے بچ جائے گا؟ اس کے نہیں، قیامت کے دن شیطان کا انسانوں سے روگردانی کا جنا قرآن میں بارہا آپ پڑھیں گے، لیکن اس وقت تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
تو قیامت کے دن دوستی کس کی کام آئے گی؟ متقی کی. جو لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں لیکن وہ متقی ہیں، اللہ کی رضا کے لیے پیار کرتے ہیں، وہ لوگ آپس میں قیامت کے دن اپنی دوستی کے سبب ملیں گے، ان کی دوستی رہے گی. اس کے علاوہ جن کی بھی دوستیاں ہیں، نان مسلمس ہیں، آپس میں ان کی فرینڈ شپ ہے، یا شیطان کے ساتھ اچھے برے لوگ ہیں، لیکن جس کے پاس ایمان اور تقوی نہیں ہوگا، وہ وہاں پر ان کی دوستیاں بھی کام نہیں آئیں گی. اللہ ہم سب کو نیک، صالح اور اچھے دوست عطا کرے. جی، شیطان کا مطلب شیطان سے ہے نا، شیطان، اس کا ایک مطلب ہے دوری اور ایک خباثت. ٹھیک ہے، اپنے لیے اچھے دوستوں کی دعا کرنی چاہیے. وقالا، اور کہے گا، الرسول، رسول، یا ربی، اے میرے رب. یہ سب میں یا ربی تھا، یا متکلم بھی تھی، کس کا مطلب ہوتا ہے میرے. عربی لینگویج میں آپ ایک اور چیز آج گرامر کے اعتبار سے یاد رکھیں کہ جو یا ہوتی ہے نا، یہ اس طرح سے کسی بھی اسم کے لاسٹ پہ لگی ہوتی ہے. جیسے یہ دیکھیں قومی کے لاسٹ پہ یا ہے نا، اس طرح یہ ربی بھی یوں تھا، یا جو ہے نا یا حذف ہو گیا. کچھ ورڈز عربی لینگویج میں حذف ہو جاتے ہیں لیکن ان کی علامت ہمیں مل جاتی ہے. تو با کے نیچے زبر یہ بتاتی ہے، کیونکہ با کے نیچے زبر آنے کی دو وجہ ہوتی ہیں. کوئی بھی مجرور ہو تو دونوں وجوہات یہاں پہ نہیں ہے. تو با کے نیچے زبر آئی سے پتہ چلا کہ اصل میں یہ ربی تھا یا حذف ہو گیا، اس کو کسی وجوہات کی بنا پر یہاں سے مٹا دیا گیا. تو اصل میں یا ربی تھا، تو اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اے میرے رب. یا کا مطلب ہوتا ہے اے، رب اور یا ساتھ لگی ہو تو میرے. یا ربی، اے میرے رب، ان بے شک، قومی، میری قوم نے، اتخذو، بنا لیا تھا، ہاذا، اس، القرآن، قرآن کو، مہجورا، چھوڑا ہوا. آج کی جو آیت ہے بہت زیادہ یہ ہلا دینے والی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شکایت کر رہے ہیں. اس آیت کے دو مطلب ہیں. پہلا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شکایت دنیا میں کی کیونکہ کفار نے کہا تھا نا سورۃ حامیم سجدہ میں، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اس قرآن کو مت سنو، اس میں شور کرو تاکہ تم غالب رہو. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے دنیا کے اندر یہ بات کی. دوسرا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے کہ اے اللہ، میرے لوگوں نے قرآن کو کیوں چھوڑ دیا، میری امت نے، میری قوم نے اس کو نظر انداز کر دیا. اور اس میں سب سے پہلے تو میری قوم سے مراد وہ لوگ آتے ہیں جو آپ وسلم کی زندگی میں تھے، جو آپ کی زندگی میں ایمان نہ لائے. اس کے بعد آپ کی بعثت سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں جو آپ وسلم پر ایمان نہیں لائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی ان کا جو خطاب ہے سب انسانوں سے ہے. رہتی دنیا تک جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی ہی امت، انہی کی قوم کہلائیں گے. اور اس میں مزید علماء اور مفسرین لکھتے ہیں کہ قرآن کو سننے سے گریز کرنا، اس میں شور ڈالنا، اس پر ایمان نہ لانا، اسے چھوڑ دینا، اس کا علم حاصل نہ کرنا، اسے حفظ نہ کرنا بھی اسے گویا کہ چھوڑنا ہے. قرآن کو چھوڑنے کی کتنی صورتیں ہو سکتی ہیں؟ ضروری نہیں کہ آپ نان مسلم ہیں تو آپ نے قرآن نہیں تھاما، تو یہی بس ایک صورت ہو سکتی ہے. مسلمان ہونے کے باوجود اس کے مطلب کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، اس کے عوامر پر عمل نہ کرنا، اس کی منع کردہ چیزوں سے باز نہ آنا بھی اسے چھوڑنا ہے. پھر مزید اسے چھوڑ کر دوسری چیزوں کو اختیار بھی کرنا اسے چھوڑنا ہے. مثلا آپ گانے بجانے کو تو امپورٹنس دے رہے ہیں، آپ عشقیہ اشعار کو تو امپورٹنس دے رہے ہیں، لوگوں کے اقوال اور آراء کو امپورٹنس دے رہے ہیں، لوگوں کے بنائے ہوئے طریقوں کو امپورٹنس دے رہے ہیں، لیکن قرآن جو بات، پرنسپلز جو ہمیں اصول سکھاتا ہے ان کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے. قرآن پر ترجیح دیتے ہیں ان چیزوں کو. یہ بھی ہے قرآن کو چھوڑنا. آج اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو لوگ قرآن سے زیادہ دوسرے سبجیکٹس کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں. یقین جانیں آپ
अब पेरेंट्स से सादी बात करें, एक बच्चा कहेगा ना मैंने कुरान को सीखना है और मुझे अपनी डिग्री को यहाँ पे थोड़ा-सा वाइंड अप करना पड़ेगा। पेरेंट्स जिन्होंने सिखाना होता है वही उनके नज़रियात बदल गए। यानी नज़र में कामयाब इंसान वो है जिसने दुनिया की कोई तालीम हासिल की हो और दुनियावी एतबार से जो है बड़ा सेट हो, पैसा हो। लेकिन जो बच्चा या बंदा कुरान पहले माँ-बाप खुद अपने अच्छे बच्चों को कुरान के लिए वक़्फ़ करते थे, अब जो वक़्फ़ होते हैं उनको भी दूर किया जाता है। हमारी एक स्टूडेंट थी अल्हम्दुलिल्लाह से जो हिफ्ज़ कर रही थी, तो उन्होंने शायद शेयर की बात कि मैं कुरान का जब शो करती कि मेरा कुरान हो रहा है, तो यानी उससे मुझे मना किया, यानी डीमोटिवेट करना कि इसका तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, या ये आगे आपके फ्यूचर में क्या क्या काम करेगा। यानी हम लोगों का जो नज़रिया हमारे लिए फ्यूचर दुनिया है और जो ईमान वाला बंदा होता है उसका फ्यूचर आखिरत होती है। वो आखिरत को मद्देनज़र रखकर कुरान के साथ ताल्लुक़ बनाता है। लेकिन आज अगर हम देखें, एक तो पेरेंट्स के भी नज़रियात चेंज हो गए, हमारे अपने भी नज़रियात बदल गए। दुनिया कमाने के लिए बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट, ताजर और सनअतकार बनाया जाता है। अपनी सारी पावर्स इस काम के लिए वेस्ट की जाती है। माँ-बाप क्या पैसा कितना लगाते हैं, डॉक्टर बनाने पर अपनी जायदादें बेच देते हैं, 50-50 लाख तक लगा देते हैं। एमबीए करा रहे हैं, एमएस करा रहे हैं, एमफिल और मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में आपको फीसेस का तो खुद ही अंदाज़ा है ना कि एक पीएचडी में सिंपल किसी भी सब्जेक्ट में हो 10 से 12 लाख तकरीबन उसका टोटल हो जाता है। लेकिन कुरान की क्लास के लिए या कुरान के लिए कुछ एफर्ट्स करनी पड़े या चंद कुरान के उस्ताद को कुछ पे करना पड़े, तो हम उसका 500 से 1000 भी हो ना, तो उस चीज़ को भी अंदर अपने लिए खटक समझते हैं कि अच्छा ये तो मेरा पैसा ज़ाया हो रहा है, इनको तो फ्री कराना चाहिए था। यानी उनकी ज़रूरियात नहीं होती। इस लिहाज से हमारा नज़रिया जो है चेंज होता जा रहा है। कुरान एक ऐसी किताब है जिसको चलता-फिरता कोई भी पढ़ा देगा, बस काम चलेगा। यानी कुरान के लिए हम तरबियत याफ़्ता, तालीम याफ़्ता या फिर जो हमें कुरान पढ़ाने का हक अदा करते हैं, उनको चूज़ नहीं करते। क्योंकि हमारा फ़ोकस नहीं है ना। ये किताब हमारे लिए ऐसी है जैसे कोई एक आम सी किताब है, इसको हम जैसे भी पढ़ लें, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो बंदा इसको समझ के नहीं पढ़ता, जो बंदा इसके लिए शौकीन नहीं है, समझें वो भी महजूरा के अंदर ही आता है। अब देखें कि कोई भी लैंग्वेज है, हम इंग्लिश अगर पढ़ते हैं, तो अगर हम उसको समझते नहीं हैं, हमें उसकी समझ नहीं आती, तो आई थिंक हम आगे नहीं बढ़ पाते। इंटर तक तो हम रट्टा लगाकर पास हो जाते हैं, लेकिन जब हम ग्रेजुएशन में एंटर होते हैं, तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो पढ़े हैं, आपको समझ भी आए, ताकि क्योंकि पेपर्स में ही कुछ ऐसा होता है कि आप का रट्टा काम नहीं आता। आपको थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ता है उस लैंग्वेज को। तो जो भी ज़ुबान है आपको सीखनी होती है। लेकिन अगर कुरान की बात आए ना, तो अगर हमारा इसके साथ ताल्लुक भी हो, नाज़रे तक रहता है या हिफ्ज़ तक। बच्चों को जिन बच्चों माँ-बाप को थोड़ा शौक हो ना कुरान बच्चों को सिखाएँ, तो वो ये कर देते हैं कि बच्चों को हिफ्ज़ करा देते हैं। हिफ्ज़ और नाज़रा करा लिया जाता है, लेकिन एक भी लफ्ज़ समझ नहीं आती कि इसका मतलब क्या है। पूरा कुरान हिफ्ज़ होता है, उसकी तजवीद बड़ी प्यारी होती है, किरात भी बड़ी प्यारी होती है, लेकिन इसका मतलब समझने की ज़हमत ही नहीं होती। तो जब इसका मतलब ही नहीं समझेंगे, इस पे गौर ही नहीं करेंगे, तो आप खुद सोचें कि अमल का मरहला कब आएगा? अमल तो तब कर सकते हैं, कुरान बेसिकली हम कुरान को अजर के लिए पढ़ते हैं। अजर ज़रूर मिलेगा, हिदायत नहीं मिलेगी। तो इसीलिए कुरान को आप अगर ज़ुबानी भी याद करते हैं ना, तो गुज़ारिश ये है कि विदाउट अंडरस्टैंडिंग के हिफ्ज़ भी जो है, वो आपको सुकून और उस तरह से हिदायत और नूर नहीं दे सकते कि आप तिलावत तो कर रहे हैं, लेकिन आपको समझ ही नहीं है कि आप पढ़ क्या रहे हैं। तो समझना, अंडरस्टैंड करना ये ज़्यादा ज़रूरी है। इवन कि हम नमाज़ पढ़े होते हैं ना,
تو اب یہ بھی نہیں پتا ہم نماز میں اللہ سے کلام کیا کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی تمام ممالک سے، مسلمانوں کی زندگیوں سے قرآن کو عملاً باہر نکال دیا گیا. اس کی بڑی وجہ قرآن کو سمجھ کر نہ پڑھنے کی ہے. ہم نے قرآن کو برکتوں کی کتاب سمجھ لیا. مجلس کے افتتاح کے لیے تلاوت کی جاتی ہے، دم درود، پیری مریدی، خود سختہ وظیفے، محبت اور عداوت اور دلوں کو اپنے لیے راغب کرنے کے لیے کچھ وظیفے کرنے ہوتے ہیں. اچھے اچھے سے کاغذ اور اچھی جلد والا خرید کر جہیز میں دے دیتے ہیں، خوبصورت غلاف میں لپیٹ کر اونچی اونچی شلفوں پہ رکھ دیتے ہیں. اس کے پیچھے اس کی طرف پیٹھ نہیں کرتے، لیکن اس کی بات نہیں مانتے. ادب بہت زیادہ ہے کہ قرآن کو چومتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں اور غلافوں میں طے کر کے اوپر رکھ دیتے ہیں، گرد بھی صاف نہیں کرتے، لیکن اس کی بات نہیں مانتے. دینی مدارس کے اندر بھی دیکھیں تو اسٹوڈنٹس کو مسائل پڑھا دیے جاتے ہیں اور 2 سال کے کورسز کے اندر، لیکن بات جب سمجھ کی آتی ہے، انڈرسٹینڈنگ کی آتی ہے، تو انڈرسٹینڈنگ، غور و فکر، تدبر، میڈیٹیشن، یہ سب چیزیں نہیں ہیں. قرآن کو چھوڑ دیا جیسے صحابہ لیتے تھے. وہ قرآن کی آیت آتی تھی، سمینا و اطاعنا، کیونکہ ان کے دلوں میں اس کی محبت، اس کی قدر، اس کی عزت تھی. ہم آج قرآن کی ظاہری عزت کرتے ہیں، باطنی عزت ہمارے دلوں میں کوئی نہیں ہے قرآن کے لیے. قرآن کا حکم آ گیا، اب میرا کوئی حکم نہیں چل سکتا، میری ہر خواہش کو پس سے پوچھ ڈالنا ہوگا مجھے. اب آپ خود ہی سوچیں، آپ سب ماشاء اللہ سے رمضان کے اندر جوائن کیا ہوا ہے. غیر رمضان کے اندر ہم سب کی کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں؟ کیا قرآن کے لیے اپنی نیند کو اس طرح سے کبھی قربان کیا؟ کبھی اپنی ایسی ایفرٹس لگائیں؟ کوشش کی ہم نے؟ باقی چیزوں پہ تو بڑی کوششیں کرتے ہیں، پیسہ بھی لگاتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں، لیکن قرآن کی جب بات آتی ہے تو ہم ایک ہوتا ہے شعوری طور پر ایفرٹس کرنا، وہ نہیں ہے ہماری ہوتی. آپ ماشاء اللہ سے سارے جو ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں، تقریباً ماسٹرز تک آپ میں زیادہ تر لوگ پہنچ چکے ہیں الحمدللہ. لیکن قرآن میں ماسٹرز کب کرنا ہے، قرآن کی پی ایچ ڈی، قرآن میں ایم ایس کب کرنا ہے؟ ساری زندگی گزار کر. صرف رمضان میں ہی قرآن کو نہیں تھامنا. اب الوداعی ڈیز شروع ہو گئے ہیں، پلاننگ کریں. مجھے غیر رمضان میں بھی قرآن کو اپنی زندگی میں ایڈ کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ سٹیپس لیں اپنے لیے. پرماننٹ اپنے لیے قرآن کا کوئی ایسا قافلہ آپ جوائن کریں کہ جس سے آپ کو روز ریمائنڈر ملے، قرآن کو سمجھنے کی روز توفیق ملے. یہ نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کے دن یہ بات کہیں ھذا القرآن مہجورا، تو ہم بھی اس کے اندر ایڈ ہو جائیں، یعنی ہمارا شمار بھی انہی لوگوں میں آیا. ہمارے پاس قرآن تو ہے مگر سمجھ نہیں ہے. اس قرآن کو آپ جتنی بار پڑھیں گے یہ آپ کو نیا مفہوم دے گا. اس کے ساتھ تعلق کبھی بھی ختم نہیں ہونا چاہیے. ابھی اگر انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو سمجھیں، سمجھ آ گئی اس کو زبانی یاد کریں. چاہے آپ کا ذہن کتنا بھی کند کیوں نہ ہو گیا ہو، آپ 2 لفظ تو یاد کر سکتے ہیں، 3 لفظ. قرآن کے ساتھ رشتے مختلف ہونے چاہیے. اس کو سمجھنے کا بھی شوق ہو، اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا بھی شوق ہو، اس کو حفظ کرنے کا بھی شوق ہو. اڑنا بچھونا قرآن کو بنا لیں. زندگی کے مسئلے نہ ختم ہو گئے، آپ کو چیلنج ہے کھلا، آپ کی پوری زندگی بدل جائے گی. آپ کی زندگی برکتوں سے، آپ کی ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی. آپ کے اندر ایک سکون آ جائے گا. آپ دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ گے. آپ کے پاس پوری دنیا آ جانی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ بھی تم اکٹھا کر رہے ہو نا، جو کچھ بھی، سب کو ایک سائڈ پہ رکھو، قرآن کو رکھو. یہ ان سب چیزوں کا مجموعہ ہے. یہ عزت بھی دے گا. یہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جب قرآن کو پڑھیں گے تقویٰ بڑھے گا. تقویٰ بڑھے گا تو مخرج، یعنی انسان کے لیے نئے نئے راستے نکلیں گے.
اور انسان کا توکل بڑھے گا. یعنی قرآن ہمیں مختلف جگہوں کی سیر کرواتے ہیں. ہمارے زندگی کے اندر جو گھڑے سے بنے ہوتے ہیں نا، کمیاں ہوتی ہیں، ان کو کور کرتے ہیں اگر اس کو ہدایت کی غرض سے لیں. اگر یہ ڈگری کے لیے نہ لیں، مجھے روشنی لینی ہے، اور روشنی روز چاہیے، ہر وقت چاہیے. کون کون اللہ تعالیٰ سے کوشش کا وعدہ کرتا ہے کہ غیر رمضان بھی مجھے قرآن کو تھامنا ہے؟ چلیں ہینڈ ریز کریں، ہو سکتا ہے آپ سابقون کے صف میں شامل ہو جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا کر دے. آپ کے لیے آج ہم سب مل کر دعائیں کریں کہ یا رب، جتنے بھی لوگ آج موجود ہیں، ان کو غیر رمضان میں بھی اسی طرح قرآن کو تھامنے، قرآن کو پڑھنے، قرآن کو سینے سے لگانے، دل میں سینے سے لگانے کی توفیق عطا کر. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ انسان کی حیا کے طور پر، اس کے صرف کہنے پر، اللہ کہتے ہیں نا کچھ لوگ ایسے ہیں قسمیں کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قسموں کی بھی پرواہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ ان کو اتنی توفیق دے دیتے ہیں کہ ان کا کام ہو کر رہتا ہے. تو اگر دل نہیں، آپ کو لگتا بھی ہے نا نہیں ہوگا، پاسبل نہیں، مشکل ہے، ہو سکتا ہے آپ کا کوشش کے لیے نیت بنانا ہی آپ کے کام آ جائے. تو رب العالمین سے دعا ہے کہ غیر رمضان میں بھی اللہ آپ کو قرآن کو دل و جان سے سمجھنے کی توفیق عطا کرے. اور آپ 8 دن رہ گئے ہیں، ان 8 دنوں میں بہت زیادہ دعا کریں. اس لیے یقین جانے جس کے پاس قرآن نہیں ہے وہ قیامت کے دن خسارے میں ہوگا، کیونکہ قرآن نے سفارش کرنی ہے. اور جب کسی اور کوئی آپ اپنی ساتھ رہنے والی لڑکی کو دیکھیں گے قرآن اس کے لیے سفارشیں کر رہا ہوگا، ہم کہیں گے کاش میں بھی تو اس جیسی تھی، مجھے بھی اللہ نے اتنی طاقت دی تھی، میں نے تو ٹاپ کیا تھا یونیورسٹی میں، اس سے زیادہ اچھے مارکس ہو سکتی، میں قرآن کو نہ تھام کر اس سے پیچھے رہ گئی. قیامت کے دن بہت سے ایسے لوگ ہوں گے دنیا میں ہم سے پیچھے ہیں، مال کے اعتبار سے، اخلاق یعنی اس میں معاملات کے اعتبار سے، سمجھ عقل نہیں ہے ان کے پاس اتنی، ہمیں لگتا ہے وہ سمجھدار نہیں ہے. کیونکہ جو لوگ دنیا چھوڑ جاتے ہیں نا، دنیا سے کٹ آف ہو جاتے ہیں، لوگ ان کو ایسے سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس نا عقل نہیں ہے، اس کو دنیا میں رہنا نہیں آتا، اور دنیاوی اعتبار سے ڈگری بھی اس کے پاس نہیں ہوگی، اور پڑھتے بھی ہوں گے مرسا، لیکن ہم سے لیول کم ہوگا. قیامت کے دن جب ہم ان کو فردوس دیکھیں گے نا، فردوس میں، جنت الفردوس میں، جب انسان جب فیلئرز میں شامل ہوتا ہے تو اس کو تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن جب اسی کے ساتھ رہنے والا اس سے کم تر اس سے آگے بڑھ جاتا ہے تو انسان کی تکلیف میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. اس قیامت کے دن کی شرمندگی ایسی ہوگی کہ یہ بذات خود ایک عذاب ہوگا. اس لیے آج ہمیں توفیق ملی ہے تو اس توفیق کو ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے لیے رحمت بنانا ہے. انشاءاللہ یہ نہ ہو کہ ہم بھی مہجورا کے اندر آ جائیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے. اور ہمارا دور چل رہا ہے کہ مسلمان کی عزت نہیں ہے، مسلمان کو پروٹوکول نہیں مل رہا، بلکہ اسلام ایک اس کا ذہن میں آتے لوگ طرح طرح کی کمنٹس پاس کرتے ہیں. تو امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس امت کا آخر بھی اسی کے ساتھ درست ہوگا جس کے ساتھ اس کا اول درست ہوا تھا. تو اول میں زمانہ جاہلیت، جب قرآن نازل ہوا تھا تو وہ جاہلیت کا زمانہ تھا. ہر قسم کی جو آج برائیاں نا ہمارے اندر، بالکل ویسی ہی برائیاں تب بھی تھی. شرک بہت زیادہ تھا. ہم مسلمان ہو کے شرک کرتے ہیں، وہ لوگ مسلمان نہیں تھے، ابراہیم کے دین پر تھے لیکن شرک بت وغیرہ بنائے ہوئے تھے. ہم لوگوں نے انسانوں کو بت بنا لیا. چوری تھی، آج بھی ہے، دھوکہ دہی آج بھی ہے، جھوٹ آج بھی ہے، لڑائی جھگڑے آج بھی، قتل و غارت آج بھی، اور زنا آج بے تحاشا، برائی کے اڈے جگہ جگہ پر ہیں. تب بھی عورتوں نے اپنے گھروں کے باہر
نشان لگایا ہوتا تھا کہ اس گھر میں آ کر آپ اپنی خواہش پوری کر سکتے ہیں. آج بھی عورتوں نے یہ سسٹمز اوپن کیے ہوئے. تو جاہلیت کا زمانہ، ناپ تول کی کمی آج بھی نہیں. جتنی بھی انبیاء کے اندر، ہر قوم کے اندر جو جو برائیاں تھیں وہ ساری اکٹھی ہو کے آج ہمارے اندر پائی جاتی. تو ایک ہی صورت ہے ان سب کو ختم کرنے کی. سب انفرادی طور پر آپ دیکھیں کہ اس دور کے اندر ایک دم سے سب مسلمان ہوئے تھے نہیں. اگر ہم کہیں کہ میرے اکیلے قرآن کو تھامنے سے کیا ہوگا، سارا معاشرہ تو نہیں بدل جائے گا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے کہ چند لوگ آپ پر ایمان لائے، پھر آہستہ 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 لوگ چھپ چھپ کے ایمان لاتے تھے. چند لوگ ابتدائی دور کے اندر، ابتدائی سالوں کے اندر، اور کتنے سال مکہ میں گزارے، پھر ہجرت کی، پھر مدینہ گئے، پھر ریاست بنی. تو انفرادی طور پر کسی ایک بندے کو آگے بڑھنا ہوتا ہے. اور الحمدللہ بہت سے لوگ ہیں جو آگے آئے ہیں، قرآن کو تھام رہے ہیں. آپ کا شمار بھی قرآن کو تھامنے والوں میں شامل ہونا چاہیے، مہجورہ میں نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم اپنے حال کو درست، اجتماعی طور پر نہ صحیح، اپنی انفرادی حال کو درست کر سکتے ہیں نا. ہمیں سکون نہیں ہے، قرآن کو تو ہمیں سکون مل جائے گا. ہمارے رزق میں کمی ہے، پیسہ نہیں آ رہا، یا سارے وسائل ہیں، محنت بھی لوگ کرتے ہیں. پہلے زمانے میں لوگ چند گھنٹے محنت کرتے تھے اور کھاتے تھے اور راہ سکون کی نہیں سوتے تھے. آج جب جابس کا حال دیکھیں، صبح کا نکلا رات کو 9-10 بجے واپس آتا ہے. اور کچھ لوگ تو گھر آتے ہی نہیں، پردیس میں رہ کر کما رہے ہیں. گھر ہی نہیں آتے کمانے کے لیے، اپنوں کو چھوڑ دیے. کمائی پھر بھی نہیں ہے، برکتیں پھر بھی رونا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے. کدھر گیا سب کچھ؟ کوئی جن آ کر کھا جاتا ہے. برکتیں کیوں ختم ہو گئی؟ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جو بھی بندہ اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اللہ اس کی مشیت کو اس پر تنگ کر دیتے ہیں. تنگ کرنے کا مطلب یہ نہیں وہ غریب ہو جاتا ہے، اللہ اس کو پیسہ دے کر بھی غریب رکھتے ہیں. اس کا دل غنی نہیں ہوتا، اس کا دل ہمیشہ غریب رہتا ہے. ومن اعرض عن ذکری، ریزن کیا ہے؟ اللہ کے ذکر سے اعراض کرنا، اللہ کی کتاب کو چھوڑ دینا. تو جو بندہ بھی اللہ کی کتاب سے اعراض کرے گا، اللہ کے قرآن کو چھوڑ دے گا، اس کے ساتھ ایسا ہی ہوگا. تو ہمیں انفرادی طور پر آگے بڑھنا چاہیے. ایک عورت کے آگے بڑھنے سے، اس کی سوچ کے بدلنے سے، اس کی چوائسز کے بدلنے سے، ان چوائس بدلے گی، لائف پارٹنر کی بھی اسی طرح کی چاہت ہوگی کہ جی ہمارے پاس وہی تھا نا کہ پہلا پیسہ پیسہ والا انسان ہمارے ساتھ زندگی گزارے. اب یہ ہوگا کہ جس کے پاس دین ہو. ضروری نہیں ہے کہ خواتین ہی دین کی تلاش میں اور خواتین کو ہی بس لائف پارٹنر چاہیے. کچھ مرد بھی ایسے جن کو دیندار اور اللہ سے خوف رکھنے والی، اللہ سے محبت کرنے والی خواتین کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ایک اچھی زندگی شروع کرا سکے. دونوں کی دعائیں جب میچ ہوتی ہے، اللہ فریکوینسیز میچ کر دیتے ہیں، اللہ خود بہت ایسے بندوں کو اکٹھا کر دیتے ہیں. دعائیں تو مانگے، نیت تو بدلے، نیت میں قرآن تو ہو. لیکن جب نیتیں ہی ہماری بدل گئی ہیں، ہماری پرائیورٹیز چینج ہو گئی ہیں، ہمارے پاس وہ سوچ نہیں، وہ نظریہ نہیں، وہ کانسیپٹ نہیں، وہ ویژن نہیں ہے، تو پھر ہم چھوٹی سوچ والے چھوٹے لوگوں کے ساتھ ہی رہیں گے. آج آپ ذہن میں رکھیں، ہر وہ انسان چھوٹا ہے جس کے پاس قرآن نہیں. بس یہ ہے ہمارے نظر میں. پیسہ دولت سب کچھ پیچھے رکھیں، جو قرآن، مطلب یہ نہیں کہ صرف وہ قرآن کا قاری ہو، مین کہ اس کی زندگی میں قرآن ہو، وہ پریکٹیکل مسلم ہو، قرآن سے محبت کر کے قرآن پر عمل کرنے والا بندہ. ہر اس بندے سے محبت کرے اور اس بندے کو رشک سے دیکھا کرے. اللہ کے نبی سے ان کی حدیث ہے نا، دو ہی لوگ ہیں جن پر رشک کیا جا سکتا ہے. ایک وہ بندہ جس کے پاس بہت مال ہے اور دوسرا اس کو دیکھتا ہے کاش میرے پاس یہ مال ہو اور میں لوگوں میں ایسے بانٹوں. اور ایک وہ بندہ جس کے پاس قرآن ہے تو اس کے اوپر، اس کی طرف دیکھ کے بندہ رشک کرتا ہے، یا اللہ ایسی
ایسا قرآن مجھے بھی دے دے، ایسا تدبر مجھے بھی دے دے، ایسا علم، ایسی میڈیٹیشن، ایسا غور و فکر مجھے بھی دے دے، پھر میں بھی راتوں کو قیام میں قرآن پڑھوں تو میرا دل ہل جائے۔ صحابہ کے آنسو کیوں بہتے تھے؟ انڈرسٹینڈنگ تھی ہماری نا۔ اب دیکھیے خاوند کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہ ہو تو زندگی نہیں گزرتی، تو قرآن کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہ ہو تو اسلام گزر جائے گا، اسلام کے ساتھ تعلق بہتر رہے گا؟ اگر قرآن کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر لائف پارٹنر کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہ ہو تو کتنی مشکل سے سفر کٹتا ہے، نہ راتوں کو نیند، خوشیاں ختم ہو جاتی، لڑائی جھگڑا نوک جھوک ہر وقت رہتی ہے۔ ہم قرآن کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کر لیں، اللہ بندوں کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ خود کرا دے گی، کیونکہ قرآن نے ہر بندے کے ساتھ ڈیل کرنا سکھایا۔ اپنے آپ کی سوچ کا ہے، آپ کے قبیلے کا ہے، اس کے ساتھ بھی رہنا سکھایا ہے۔ جو بندہ آپ کے قبیلے کا نہیں، جو آپ سے اس طرح سے تعلق نہیں بناتا جس طرح سے آپ کو چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیسے رہنا ہے یہ بھی ہمیں سکھا دیا۔ ضرورت ہمیں قرآن کو کوشش کرنے کی، اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، دلوں کو سکون بنا دے، قرآن کی انڈرسٹینڈنگ ہمیں عطا کر دے۔ اللہ ہمارے قرآن کے ساتھ گہرا تعلق بنا دے، ہم کبھی بھی نہ چھوڑ سکے، ہماری نسلوں کو، ہماری اولادوں کو ہم لوگ مائیں اچھا قرآن سمجھیں گی، نسلوں کے اندر قرآن جائے گا۔ اللہ ہماری نسلوں کے لیے ہمیں قرآن کی تعلیم اور قرآن سے اپنی تربیت کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آج سے آپ کے اسائنمنٹ ہے کہ روز اپنے لیے اور آج قیام اللیل میں کر کے بعد میں دعائیں بھی یہ کرنی ہے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔